عداوت ہے. وہ بعض اوقات جیسے متس کہتے ہیں، باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ جناب اس طرح ہو تو پھر اس طرح ہوتا ہے، سرخ آندھی چلے تو ضرور کہیں پہ کوئی مرڈر ہوا ہوتا ہے، یا یہ ہے. اس قسم کی باتیں ہم بچپن میں بہت زیادہ سنا کرتے تھے. اب تو شاید بہت کم ہو گئی ہیں اس قسم کی باتیں، کیونکہ ایک تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، دوسرا شاید یہ بھی ہے کہ چیزوں کی حقیقت بہت زیادہ واضح ہو کے عام آدمی تک بھی پہنچ گئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے تو اب آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا فون ہے تو بس آپ کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں چند بٹن دبا کے. تو ہمارے بچپن میں یہ ایک بات مشہور ہوا کرتی تھی کہ اس وقت تک ابھی اتنی زیادہ سائنسی باتیں لوگوں نے ڈائجسٹ نہیں کی تھی. حالانکہ بجلی بھی گھر گھر میں پہنچ چکی تھی. گھر گھر میں تو خیر، کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا اس لیے وہاں چیزیں سب سے پہلے اور جلدی ہو جاتی تھیں. باقی پورے پاکستان میں تو شاید ابھی بڑے بڑے شہروں کے علاوہ ایون بجلی نہیں پہنچی ہوئی تھی لوگوں کے گھروں میں. ابھی بھی لوگ مٹی کے دیے اور لالٹین وغیرہ جلاتے تھے. تو گیس کا بھی نام و نشان نہیں تھا. مجھے اپنا بالکل چھٹپن کا تو یاد ہے کہ ہمارے گھر میں کوئلے بھی جلتے تھے، پتھر کے کوئلے بھی جلتے تھے، اور پھر بجلی کے ہیٹر بھی، اس سے بھی ہنڈیاں بعض اوقات پکائی جاتی تھی. اس کے علاوہ لکڑیاں بھی جلائی جاتی تھیں کچن کے اندر. تو اس گیس تو پھر بہت بعد میں آئی ہے. تو وہ ابھی ایک قسم کی ڈارک ایجز چل رہی تھی ہمارے یہاں. تو وہ مشہور تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ چپٹی ہے، اور اس کو ایک گائے نے اپنے ایک سینگ کے اوپر اٹھا رکھا ہے، یا بیل نے. تو وہ بیل یا گائے جو بھی ہے وہ جب تھک جاتا ہے یا جاتی ہے تو وہ اپنا سینگ جب بدلتے ہیں تو پھر زلزلہ آتا ہے. تو اب بہت سارے لوگ، بے تحاشا لوگ اس بات پہ ایمان کی حد تک یقین رکھتے تھے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وقت کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں چیزیں کتنی بدل جاتی ہیں. اب وہ کوئی کسی کو یہ بات کہے وہ آگے سے صرف لطیفہ سمجھ کے ہنس دے گا بس، اور تو کچھ بھی نہیں. کیونکہ اکثر لوگوں نے دیکھ لیا کہ زمین کس طرح اپنے محور کے گرد گھومتے ہوئے اپنے مدار میں بھی گردش کر رہی ہے، اور نظام شمسی کے سارے سیارے کدھر کدھر ہیں. تو دنیا بہت بدل گئی ہے. اسی طرح مجھے کسی دوست نے کہا کہ تم اپنے پرانے ڈرامے تو ہمیں دکھاتے ہو اور بڑے اچھے لگتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن نئے ڈراموں کے اوپر بھی تبصرہ کیا کرو. تو وہ نئے پرانے کی تو یہی بات ہے کہ وہ ہمارے زمانے میں ڈرامے، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ گائے کے سینگ والی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فن پارہ ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈائمنڈز آر فار ایور. مونا لیزا جو ہے وہ آج بھی اسی طرح
آرٹ گیلریز کے اندر پسند کی جاتی ہے، جس طرح نئے مصوروں کے کام اپریشیٹ ہوتے ہیں، تو اولڈ ماسٹرز کے بھی ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ میرے ڈرامے جو ہیں یا میرے دور کے ڈرامے جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. اور جو نئے ہیں ان کے بارے میں اب آگے آپ کو بتا دیتا ہوں. آداب اور خواتین و حضرات، آج مجھے کسی نے پوسٹ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں موجودہ ڈراموں کے اوپر بھی تبصرہ کیا کروں. بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے اسٹیمنا کی ضرورت ہے. میں نے ان سے یہی عرض کیا اور کہا کہ اگر ہو سکا تو کروں گا، لیکن بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پھر اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان ڈراموں کو بالکل انتہائی توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھیں، تاکہ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ کہیں تو پھر وہ ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے. اس کو اچھی طرح ہر پہلو سے جانچ پرکھ کے پھر ہی آپ کچھ تبصرہ کر سکتے ہیں، ورنہ تو پھر حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ اگر ایسے سرسری طور پہ کسی چیز کو دیکھیں اور پھر اس پہ تبصرہ کرنے بیٹھ جائیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک فنی بددیانتی ہے، جو کہ کوئی صحیح معنوں میں جو کرٹک ہوگا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا. مجھے پھر یاد آ گیا اپنے بی ایس سی کے زمانے کا وہ کلاس روم، جہاں پروفیسر منہاج صاحب ہمیں بہت قیمتی باتیں بتایا کرتے تھے، جو ہماری آپ سمجھ لیں کہ زندگی کا ایک بہت خوبصورت حصہ بن جاتی تھی وہ باتیں، اور پھر اس سے ہمیں ہمیشہ زندگی میں روشنی ملتی رہتی تھی. تو انہوں نے اسی طرح کوئی ایسے پڑھا رہے تھے یا پتہ نہیں کوئی ناول تھا، تو پڑھاتے پڑھاتے پھر جیسے بھی ان کی عادت تھی انہوں نے کتاب اوندھی ماری اور بیٹھ گیا ہنسنے لگے اور پھر کہنے لگے دیکھو یہ کرٹیسزم جو ہوتا ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے. اور میں نے کہا کہ ٹو بی اے کرٹک اور ٹو بی اے جج از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یہ جاب ہاری ساری کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کو اپنے بیاسز، آپ کو اپنی جو نظریات ہیں، آپ کی اپنی ذاتی سوچ جو ہے، اور جو جس کے بارے میں آپ، جس کے فن پارے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے کیا ریلیشنز ہیں، کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی مخالف ہے، یہ سب باتیں آپ کو بھول جانا پڑتی ہیں، اور صرف اس فن پارے پہ پھر آپ کی نظر ہونی چاہیے. اسی طرح جج جو کیس سن رہا ہے اس کا اس سے کوئی مطلب، کوئی لینا دینا نہیں کہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے. نہ، وہ تو اپنی میرٹ پہ دیکھے گا کیس کی جو تفصیلات ہیں، پرسنالٹیز میں نہیں جائے گا، اور پھر یہ دیکھے گا کہ اس کا قانون اس کے بارے میں اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان حالات میں آپ کیا فیصلہ دے سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ واقعی بہت مشکل کام ہے.
تو اگر میں تفصیلات میں جائے بغیر اس کو اچھی طرح سے جج کیے بغیر کسی کے فن پہ بات کرنا شروع کر دوں تو یہ زیب نہیں دیتا. دیکھو کچھ بھی ہے، کوئی بھی فنکار جب آپ کے سامنے اپنا کوئی فن پارہ لے کے آتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. خاص طور پہ شو بز کے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ نتھنگ لائک شو بز اینڈ شو بز از نو بز. بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ایکٹرز سارے مل کے ایک فلم بناتے ہیں یا ایک ڈرامہ تخلیق کرتے ہیں تو کوئی بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ باکس آفس پہ اس کے کیا حالات ہوں گے. کل کو ٹیلی ویژن پہ چلے گا یا کسی سنیما ہاؤس میں ریلیز ہوگا یا تو لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، کوئی بھی 100% نہیں کہہ سکتا. ہچکاک سے لے کے اسپلبرگ تک اور ولیم وائلر، دنیا کے بڑے بڑے ہدایت کار، ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو مجھے ایک اور اسی حوالے سے واقعہ یاد آ گیا کہ سہرام مودی کی کوئی فلم ریلیز ہونے والی تھی تو اس کے پاس وہ جو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ اس نے آگے اس سے وہ خریدنا چاہیے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو کرتے کرتے وہ شاید سہرام مودی نے اس وقت کے حساب سے کچھ میرے ذہن میں جو فگر آ رہی ہے شاید کوئی 4000 تھا. اس نے ڈسٹریبیوٹر یا جو کچھ بھی خریدنا چاہ رہا تھا اس نے یہ شرط رکھ دی کہ فلم ریلیز ہوگی تو پہلا شو دیکھنے کے بعد پھر میں اپنے سرکٹ کے لیے آپ کے ساتھ یہ ڈیل فائنل کروں گا. آپ جتنے پیسے مانگ رہے ہیں میں دے دوں گا، لیکن پھر جب یہ جیسے ہی آج ریلیز ہوگی تو پھر میں اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈیل فائنل کروں گا اپنے سرکٹ کے لیے. سہرام مودی نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، اگر آپ نے اس کے بعد ڈیل فائنل کرنی ہے تو پھر اس کے بعد ہی پھر طے کر لیں گے کہ کتنے پیسے ہوں گے. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تو وہ آگے بیٹھ گئے. پہلا شو تھا، اس کا پریمیئر تھا. اور جب شو چلا تو وہ سپر ہٹ. اس کے بعد فلم دیکھنے کے بعد وہ باہر نکلے. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے آپ کے 4000 منظور ہیں. اس نے کہا کہ نہیں، اب تو 4000 والی بات ختم ہو گئی نا، اب تو ہم نے نئے سرے سے کرنی ہے ڈیل. اب تو 8000 ہوں گے. اس طرح سے یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ نتھنگ لائک شو بز اینڈ شو بز از نو بز. یعنی آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، اب تو شاید اس سے بھی آگے بات چل نکلی ہوئی ہے، تو وہ خرچ کر دیتے ہیں پتہ نہیں کتنے ڈالر، ملینز اور بلینز کے حساب سے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب، وہ باکس آفس پہ تو بیٹھ گئی فلم. تو اسی لیے پھر وہ نتھنگ لائک شو بز، اور پھر شو بز از نو بز یہ بھی ہے ساتھ. تو وہ جو بنائی ہے اس نے، اس کی محنت میں تو کوئی شک نہیں. کرافٹ مین شپ جو ہے اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہوتا، سب ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیٹھ جاتی ہے فلم، بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے.
لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں لوگ بڑی بے دردی سے لوگوں کے فن پاروں کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. یہ اب بنانے والے نے تو بڑی محنت کر کے بنایا ہے نا، اس لیے اس کو آپ اس طرح قصاب کی نظر سے تو نہیں دیکھ سکتے. آپ فیل بھی ہو جاتی ہیں فلمیں، ڈرامے پاس بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اب میں آج کل کے ڈرامے کے بارے میں بس کچھ کنکلوڈنگ سی بات کر کے تو یہ بات ختم کرتا ہوں کہ اور جالب کا ایک شعر مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ زندہ ہے یہی بات بڑی بات ہے پیارے. اب تو خیر پاکستان میں لوگوں کو کچھ پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے مختلف چینلز کھل جانے کی وجہ سے ڈراموں کے اندر، لیکن پھر بھی جو حالات ہیں فنکاروں کے، ٹھیک ہے، انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل جاتا ہے، اپریسیشن بھی مل جاتی ہے، لوگ فینس بھی ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں ایک فن کی اور فن پارے کی اور فنکار کی جو دل سے عزت ہوتی ہے وہ شاید ابھی تک نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو یہ لوگ جو اس فن سے وابستہ ہیں اور کر رہے ہیں یہ بہت بڑے لوگ ہیں. میں ان کے بخیے کیسے ادھیڑوں؟ جیسا بھی کر رہے ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جو حالات ہیں، اب پیسہ تو ٹھیک ہے چلو ان کو مل گیا تو ان کی زندگیوں میں کچھ خوشحالیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن جس طرح ایک مقام، ایک عزت، ایک تکریم ہونی چاہیے وہ والی بات تو ابھی بھی نہیں ہے. وہی بیچارے کنجر نے، لالو آئے نے وہ بات تو ابھی تک ہماری سوسائٹی میں وہی ہے. تو خیر یہی کہوں گا کہ آپ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے فنکاروں کو، ان کے فن پاروں کو آپ سراہا کریں، اپریشیٹ کیا کریں. وہ بھی بڑی محنت کر کے بنا کے لاتے ہیں جو کچھ بھی بناتے ہیں. اب اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کسی نے کوئی سبجیکٹ چوز کر لیا، کسی نے کوئی سبجیکٹ چوز کر لیا، کسی کا ہٹ ہو گیا، کسی کا سوس ہو گیا، کسی کا نہیں ہوا. یہ لگا رہتا ہے، یہ ساری دنیا ہی میں ہوتا ہے. اب انڈیا میں شاید 1000 کے قریب فلمیں سال میں بنتی ہیں، یا بنتی تھیں، یا ابھی بھی شاید اس سے بھی زیادہ بنتی ہوں. تو اس کی ایوریج کیا ہے سپر ہٹ کی، وہ آپ ذرا نکال کے دیکھ لیں. اب انڈیا میں تو سب کچھ ہے، وہاں پہ پیسہ بھی ہے، عزت و تکریم بھی ہے فن پارے کی اور فن کی، لیکن ہٹ بھی ہوتی ہیں اور فلاپ بھی ہوتی ہیں. اسی طرح ہالی ووڈ کی آپ ساری فلمیں جو ہیں، چاہے وہ 100 بناتے ہیں یا 80 بناتے ہیں یا 150، جو کچھ بھی وہ بناتے ہیں وہ سب کے سب سپر ہٹ تو نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ یہ لوگ بھی، ہمارے اپنے فنکار بھی جو کام کر رہے ہیں، وہ کسی سے بھی کم نہیں ہو. بیچارے بہت جاں فشانی اور محنت سے اور لگن سے، اس کے باوجود کہ حالات موافق نہیں ہیں فن کے اور فنکار کے ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی بھی، تو بس آپ اپریشیٹ کیا کریں. تو میں کبھی تبصرہ کوشش کروں گا، کبھی کسی ڈرامے پہ کوئی بات ہو سکی تو کر دوں گا. بہرحال مجھے تو اچھے ہی لگتے ہیں سب.
ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں.